السلام علیکم دوستو، میں ہوں حارث علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ حارث۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے کی فضیلت کیا ہے اور کچھ لوگ قربانی کے متعلق کیا فلسفہ پیش کرتے ہیں، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل پل صراط پر یہ سواریاں بن کر تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گے۔ اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے اصول کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایام نہر میں یہ 3 دن جو خون بہانے کے ہیں، یعنی کہ ذی الحج کے 10، 11 اور 12 تاریخ، ان ایام میں جو بھی عمل کریں، نماز پڑھیں اور دیگر اعمال کریں گے، بہت زیادہ افضل اور قابل قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن ان ایام میں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل ہے وہ راہ خدا میں خون بہانا ہے، یعنی قربانی پیش کرنا ہے۔ تو قربانی کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ یہ فلسفہ ان دنوں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ 20 سے 50 ہزار کی قربانی کرنے کی بجائے اتنے اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کے 2 سے 3 مہینے خیریت سے گزر جاتے ہیں، تاکہ اپنے گھر میں جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے وہ خرید لے۔ گوشت تو 2 دن کے اندر کھایا پیا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اتنے پیسے کسی غریب کے گھر دے دیے جائیں تو یہ اچھی بات ہے۔ تو ناظرین، اسلام کب اس عمل سے رکتا ہے؟ غریب کی مدد ضرور کیجیے، لیکن صرف عید کے دن ہی نہیں، بلکہ اسلام تو راہ خدا میں جانور ذبح کر کے اسی جذبے کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں گوشت کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی تم نے جانور ذبح کر دیا۔ ناظرین، یہاں تو پھر بھی ہم گوشت خود کھا لیتے ہیں یا غربا میں بانٹ دیتے ہیں، لیکن مینا کی وادی میں جہاں لاکھوں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، وہاں تو بس جانور کو کاٹ کر اور اس کو ذبح کر کے بس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہاں جانور کے گوشت سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر حجاج ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری قربانی کر دی گئی ہے، اور وہ کال کے انتظار میں یا حکومت وقت کی جانب سے دیے گئے وقت کے بعد حلق کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنا جانور بھی نہیں دیکھا ہوتا، نہ اس کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں۔ ان کو تو صرف ٹائم بتا دیا جاتا ہے یا ان کو کال کر دی جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو وہاں تو گوشت کھانا بھی مقصود نہیں، تو صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور ذبح کرنے کا جذبہ پیدا کر کے تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو پھر تم پورا سال خرچ کرو گے، تمہارے لیے کوئی اور مشقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم اس جذبہ خیر سے نور حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوگی۔ تو سب سے افضل عمل ان 3 ایام کے اندر جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ راہ خدا کے اندر خون بہایا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مینڈے لائے گئے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو ذبح کیا۔ تو عید قرباں یہ اثار کی عید ہے، یہ قربانی کی عید ہے، اور اسلام ہمیں قربانی سکھاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔